ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ پاک ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ مسواک کو کچھ اس طرح پکڑا کرو جو تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارے گھر میں کون سا درخت لگا ہوا ہے۔ اس طرح آپ کسی عطر کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے یا اس کے اسٹور میں نہیں جاؤ گے تب تک اس کی خوشبو نہ پاؤ گے۔ تو السلام علیکم گائز، میں محمد توصیف بہاری بابو۔ تو آپ سبھی کا استقبال ہے میرے اس بلاگ میں۔ تو دن کی شروعات ہوتی ہے کچھ اس طرح سے۔ تو دن کی شروعات صاف صفائی سے کرتا ہوں۔ اسلام میں صاف صفائی کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، جس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ پاک ایمان کا آدھا حصہ ہے، اور صاف صفائی کرنا ہمارے نبی کی بہت پیاری سنت ہے۔ چیزوں کو سمیٹ کر رکھنا، بستر جھاڑنا، تو یہ سب ہمارے نبی کی سنتوں میں سے ہے۔ تو پھر جا رہا ہوں دتمن کرنے کے لیے، تو بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا پڑھتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ پھر داخل ہوتا ہوں، پھر مسواک کرنے لگتا ہوں، کیونکہ مسواک کرنا ہمارے نبی کی سنت ہے، اور مسواک کو کچھ اس طرح پکڑا کرو جو کہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ پھر غسل کرنے کے بعد اپنے کپڑے دھوتا ہوں، کیونکہ ہمیں اپنے کام خود کرنے چاہیے جو کہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ تو غسل کر کے فارغ ہو گیا، تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارے گھر میں کون سا درخت لگا ہوا ہے۔ جیسے کہ یہ پپیتے کا پیڑ، جس پر اللہ کی نعمتوں سے یہ لدے ہوئے پپیتے ہیں، اور یہ توڑی کی لتی جو نانی نے لگائی رکھی ہے، جس پر یہ ہرے بھرے سبزی اگتے ہیں جو کہ بالکل نیچرل ہے، جس میں کوئی کیمیکل کا یوز نہیں کیا گیا ہے۔ اور یہ مرچی کا درخت لگا ہوا ہے جس پر ہری بھری مرچ ہوتی ہے۔ پھر میں اپنے گھر کے نزدیک ایک پیر کے مزار پر جا رہا ہوں، کیونکہ پتا گرنے کے کارن بہت گندگی ہو جاتا ہے، تو جا کر صاف صفائی کروں گا۔ تو جس طرح آپ کسی عطر کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے یا اس کے اسٹور میں نہیں جاؤ گے تب تک اس کی خوشبو نہ پاؤ گے سکو گے، اسی طرح جب تک کسی پیر یا ولی کے بارگاہ میں نہیں جاؤ گے تب تک سمجھ نہیں پاؤ گے کہ فنا فی اللہ ہونا کیا ہوتا ہے، صرف اللہ کے لیے زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ خیر، ان پیر کے مزار پر پہنچ کر صاف صفائی کرنے لگتا ہوں۔ تو ہمیں پیر اور ولیوں کی زندگی سے انسپریشن حاصل کرنا چاہیے، ان کے راستے پر چلنا چاہیے۔ خیر، جتنا ہو سکا تھا اتنا صاف صفائی کر دیتا ہوں، پھر عصر کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے نکل جاتا ہوں۔ تو دوست ایسے بناؤ جو آپ کو اللہ کے قریب لے کے جائے۔ پھر اللہ کی اس قدرت کا نظارہ کرتا ہوں، جسے دیکھ کر زبان سے یہی نکلتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو تم اللہ کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟